ہے کہ آج شام بحران کے اندر قرآن کریم کی تکمیل ہوئی، قرآن مجید کو پڑھا گیا، قرآن مجید کو سنا گیا، اور اللہ پاک اسی سننے کو، اسی سنانے کو انشاءاللہ العزیز قیامت کے دن ہمارے لیے سفارش کا باعث بنائے گا۔ آخری اشرا چونکہ جہنم سے آزادی پر مبنی ہے، اور جہنم سے آزادی کس طرح حاصل ہوگی یہ قرآن کریم نے ہمیں بتایا ہے۔ سورہ تحریم کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ ذرا غور کیجئے گا، اللہ رب العالمین نے یہاں پر یا ایھا الناس نہیں کہا، یا ایھا العالمون نہیں کہا، یا ایھا الجن نہیں کہا، یا ایھا الملائکہ نہیں کہا، بلکہ اللہ پاک نے کائنات کے اندر جو سب سے بہترین لوگ ہیں، جن کو بہترین لوگوں کا خطاب دیا گیا ہے، جن کے پاس ایمان کی طاقت، ایمان کی دولت ہے، اللہ پاک نے ان سے خطاب فرمایا آمن، اے ایمان والو، جن کے سینوں کے اندر اللہ کی طرف سے ایمان کی دولت بھری ہوئی۔ جانتے ہیں کہ ایمان کیا چیز ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ایک مشہور صحابی ہے جو کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ اسلام لانے سے پہلے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنا، غریبوں کے ساتھ تعاون کرنا، غم رسوں کے ساتھ غم رساری کرنا، یہ ان کا معمول تھا۔ لیکن جب ایمان لے کر آئے، اسلام کو قبول کیا، اپنی اہلیہ سے کہا کہ جو بچی کچی زندگی ہے کیوں نہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں گزار دے۔ بیوی چونکہ فرما بردار تھی، کہنے لگی کہ جہاں پر آپ کی زندگی بسر، وہاں پر میری زندگی بھی بسر، تو میں اس بات پر ایگری ہوں۔ سسرال والوں کو علم ہوا کہ عبد الرحمن بن عوف اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ چکا ہے اور کسی محمد نامی آدمی کا پیروکار بن چکا ہے۔ آئے کہا کہ عبد الرحمن کہاں جاتے ہیں؟ کہا کہ مجھے نہ روکو، میں مدینے والے کے پاس جاؤں، جانا ہے تو جاؤ، یہ بیٹی ہماری ہے، لہذا یہ بیٹی ہمیں سونپ کر تم نے جہاں جانا ہے تم چلے۔ بیٹی چھین لی، یعنی کہ بیوی چھین لی۔ والد محترم آئے، کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف تم نے جانا ہے تو جاؤ، یہ بیٹا ہمارا ہے، یہ بیٹا تم نہیں لے جا سکتے، یہ بیٹا ہمیں دے کر۔ اور بیٹے کی قدر ہر کوئی نہیں جانتا ہے، بیٹے کی اہمیت وہ جانتا ہے کہ جس کو اللہ نے بیٹا دیا ہے، یا تو وہ جانتا ہے کہ جس کو بیٹا دینے کے بعد بیٹے کو چھین لیا گیا ہے۔ ہر بندہ بیٹے کی قدر نہیں جانتا۔ دل پہ چوٹ لگی، آنکھیں جو ہیں وہ نم ہو گئی، لیکن پھر خیال آیا کہ دین اسلام کے لیے تو مجھ سے پہلے بڑے بڑے صحابہ کرام نے، انبیاء کرام نے قربانیاں دی ہیں، بیوی جاتی ہے تو جائے، بیٹا جاتا ہے تو جائے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑنا یہ میرے بس کی بات نہیں۔ بھائی آئے، قیمتی لباس جو زیبتن کیا ہوا تھا اسے اتار دیا گیا، اور بدبودار کپڑے عبد الرحمن کو پہنا دیے گئے، کہا کہ جانا ہے تو جا، اس طرح جاؤ۔ عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ میرا عالم یہ تھا کہ چلنے سے میرے پاؤں پھٹ چکے تھے، اور بھوک کی وجہ سے میرے ہونٹ جو ہیں وہ پھٹ چکے تھے۔ عصر کی نماز سے جناب محمد رسول اللہ فارغ ہوئے، دیکھتے ہیں کہ سامنے عبد الرحمن کھڑے ہوئے۔ پوچھا کہ عبد الرحمن کس طرح آنا ہوا ہے؟ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ سب کچھ لٹا کر آیا ہوں، ایمان کو بچا کر آیا۔ آپ نے غور کیا؟ سب کچھ لٹا کر آیا ہوں، صرف ایمان کو بچا کر آیا ہوں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اگر سب کچھ لٹا دیا ہے، ایمان کو بچا دیا ہے، گویا کہ کچھ بھی نہیں لٹایا ہے، سب کچھ پا کر آ چکے ہیں۔ تو ایمان اتنی بڑی طاقت، اتنی بڑی دولت، جس کے پاس دنیا کے سارے خزانے ہوں، بینک بیلنس ہو، پراپرٹی ہو، مال و اسباب ہو، دولت ہو، شہرت ہو، طاقت ہو، لیکن اس کے پاس اگر ایمان کی دولت نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر سب سے بڑا فقیر، غریب، مسکین، محتاج آدمی ہے وہ جس کے پاس ایمان کی دولت نہیں۔
قارون ہم سے زیادہ بڑا مالدار تھا، نمرود ہم سے زیادہ بڑا مالدار تھا، اور اس سے پہلے دنیا کے اندر بڑے بڑے مالدار آئے، سرمایہ دار آئے، تاجردار آئے، آج ان کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہے۔ اور یاد کیا جاتا ہے کالے بلال کو، جن کے پاس پہننے کے لیے لباس نہیں ہے، جن کا چہرہ ایسا ہے کہ ان کے ساتھ معزز لوگ بات کرنا پسند نہیں کرتے، ساتھ بٹھانا پسند نہیں کرتے ہیں، آج ان کے نام پر لوگ اپنا نام رکھتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ ایمان کی دولت، ایمان کی طاقت۔ اور قرآن مجید نے بھی یہی کہا، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے اہل ایمان کی دولت سے سرفراز لوگوں، ایمان کی دولت سے پر نور لوگوں، اللہ رب العالمین کی طرف توبہ کرو، استغفار کرو، گناہوں کی معافی مانگو۔ توبۃ نصوحا، ایسی معافی مانگو، ایسا رجوع کرو کہ جس کے بعد گناہ کرنے کی ہمت ہی نہ ہو، گناہ کرنا تم پر محال ہو جائے، ایسا اللہ رب العالمین سے استغفار کرو۔ توبۃ نصوحا، پکی توبہ کرو۔ عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہاری اس توبہ کی وجہ سے، استغفار کی وجہ سے تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، تمہاری غلطیوں کو معاف فرما دے، لرزشوں کو معاف فرما دے، نافرمانیوں کو معاف فرما دے۔ اس کے در پر آنا تمہارا کام ہے، تمہاری خطاؤں پر پردہ ڈالنا اس اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ عسى ربكم ان يكفر عنكم، قریب ہے تمہارا رب تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ایسی جنت عطا فرمائے گا کہ جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں، دودھ کی نہریں، میٹھے پانی کی نہریں، شہد کی نہریں، ایسی جنت عطا فرمائے گا کہ جہاں پر کوئی بیماری نہیں، بڑھاپا نہیں، پریشانی نہیں، تکلیف نہیں، دکھ نہیں، امن و امان ہے، راحت ہے، عیش و عشرت ہے۔ اللہ پاک اس توبہ کی بدولت تمہیں وہ جنت عطا فرمانے کا وعدہ کرتا ہے۔ اور ایک اور انعام آگے فرمایا، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، قرآن کہتا ہے کہ اذا الشمس کورت، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، واذا النجوم انکدرت، تاروں کو بے نور کر دیا جائے گا، واذا الجبال سیرت، پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، واذا البحار فجرت، سمندروں کے اندر آگ کو بھڑکا دیا جائے گا، واذا القبور بعثرت، قبروں کو پھاڑ دیا جائے گا۔ کل من علیہا فان، کل من علیہا فان، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کائنات کے اندر کوئی بھی چیز باقی نہیں بچے گی۔ یہ محیط آسمان، یہ بلند والا پہاڑ، یہ چاند اور سورج، حتیٰ کہ موت دینے والا فرشتہ، روح قبض کرنے والا فرشتہ، بارش برسانے والا فرشتہ جبریل امین اور دیگر تمام فرشتوں کو اللہ پاک موت عطا فرما دے گا۔ موت عطا کرنے کے بعد پھر دوبارے یوم یبعثہم اللہ جمیعا، اللہ پاک تم سب کو تمہاری قبروں سے دوبارے باہر کرے گا، تم سب کو تمہاری قبروں سے دوبارے باہر نکالا جائے گا۔ اور وہ عالم کیا ہوگا؟ قرآن نے اس کو بیان کیا، تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، فرمایا کہ قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ سورج ایک نیزے کے میل پر لا کر کھڑا کر دیا جائے گا، اور وہ سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ گرمی برسا رہا ہوگا۔ آج سے تقریباً 2-3 سال پہلے کراچی کے اندر 45 سینٹی گریڈ ہوا۔ 45 سینٹی گریڈ کی وجہ سے تقریباً 4,000 افراد کی موت ہو گئی، جن کو کسی نے مارا نہیں، جو بیمار نہیں ہوئے، جو کسی مرض کا شکار نہیں ہوئے، بلکہ گرمی کی ہیٹ کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے 4,000 آدمی لقمہ اجل بن گئے۔ اب اندازہ لگائیے
کہ سورج زمین سے کروڑوں میل کی مسافت پر ہے، اور اتنی مسافت پر ہونے کے بعد وہ اس قدر گرمی برسا رہا ہے کہ لوگ مر رہے ہیں۔ اگر اسی سورج کو لا کر ایک نیزے پر لا کے کھڑا کر دیا جائے یا ایک میل پر لا کے کھڑا کر دیا جائے تو اس کی گرمی کا عالم کیا ہوگا؟ ہم تو جون جولائی کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے، قبر کی گرمی کو کیسے برداشت کریں گے؟ قیامت کی گرمی کو کیسے برداشت کریں گے؟ جہنم کی گرمی کو کیسے برداشت کریں گے؟ پورے صراط کے معاملے کو کیسے برداشت کریں گے؟ میں کہتا ہوں کہ رب محمد کی قسم ہے، یہ 45 سینٹی گریڈ گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، قبر کا معاملہ تو کچھ اور ہی ہے۔ تو اس لیے اس گھاٹی میں جانے سے پہلے مرنے سے پہلے اپنے گناہوں کی مغفرت کروا، جس کے بارے میں قرآن نے کہا، فرمایا کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اے محبت کرنے والا باپ، جان لٹا دینے والا باپ، شفقت کرنے والا باپ، آج قیامت کی سختی کی وجہ سے اپنے بیٹے سے منہ چھپا رہا ہوگا، بیٹی اپنی ماں سے چھپ رہی ہے، دوست احباب ایک دوسرے سے چھپ رہے ہیں، ایک دوسرے سے منہ چھپا رہے ہیں۔ لوگ اپنے گناہوں کے پسینوں کے اندر شرابور ہو چکے ہیں، کسی کو گھٹنوں تک پسینہ، کسی کو سینوں تک پسینہ، کوئی اپنے پسینوں کے اندر ہوتے کھا رہا ہے۔ اس پریشانی کے عالم میں، اس تکلیف والے دن کے اندر اللہ نے فرمایا کہ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ۔ دنیا کے اندر توبہ کرنے والے، استغفار کرنے والے، معافی مانگنے والے، گڑ گڑانے والے، رونے والوں کو کل قیامت کے روز اللہ پاک مایوس نہیں کرے گا، نہ امید نہیں کرے گا۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اس پریشانی کے عالم میں اللہ پاک اپنے انبیاء کرام کو، اہل ایمان والوں کو مایوس نہیں کرے گا۔ گرمی کی سختی ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگی، پولیس رات کی سختی ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگی، جہنم کی سختی ان پر اثر انداز نہیں ہوگی، بلکہ اللہ پاک ان تمام سختیوں سے اس انسان کو محفوظ کر لے گا جو دنیا کے اندر اللہ رب العالمین سے استغفار کرتا ہے۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ۔ ایک اور بات بھی سماعت فرما لیں، اگرچہ وقت اوپر ہو رہا ہے، پلے صراط کے اوپر سے گزرنے کے لیے اللہ پاک ہر مومن کو، مسلمان کو نور عطا کرے گا، اور اس نور کی روشنی میں پلے صراط کو عبور کیا جائے گا۔ اس پلے صراط کی کیفیت کیا ہے؟ تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، اور اس کو جہنم کے اوپر رکھا جائے گا اور اب کہا جائے گا گزرو یہاں سے، نور دیا جائے گا۔ کچھ لوگوں کا نور پلے صراط پر پاؤں رکھنے کے ساتھ ہی بجھا دیا جائے گا اور جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ کچھ لوگ اس نور کو لے کے چلیں گے، پلے صراط کے درمیان میں پہنچیں گے تو نور کو بجھا دیا جائے گا، گرا دیا جائے گا۔ کچھ لوگ جنت کے دروازے پر پہنچ جائیں گے، جنت کی دہلیز پر پہنچ جائیں گے تو ان کے نور کو بجھا دیا جائے گا اور ان کو گرا دیا جائے گا۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد اہل ایمان والے اللہ رب العالمین سے کہیں گے، یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ یا الہ العالمین، ہمیں گرنے والوں میں سے نہ بنا، یا اللہ ہمیں پسندنے والوں میں سے نہ بنا، یا اللہ ہمارے نور کو آج ہمارے اوپر پورا فرما دے، ہمارے نور کو پورا کر دے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، غلطیوں کو معاف کر دے، تو جو تمام چیزوں پر قادر مطلق ہے۔ اللہ پاک پلے صراط کے معاملے کو آسان فرمائیں گے اس دنیا کے اندر توبہ اور استغفار کرنے والوں کے۔ اور ایک حدیث رسول ہے جس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ اگر ہم میں سے کوئی ایسا گنہگار ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں نے کبھی نیک کام نہیں کیے، میں ہمیشہ گناہوں کی دلدل میں رہا ہوں اور آج تک گناہ کر رہا ہوں، تو اگر میں معافی مانگتا ہوں اللہ رب العالمین سے تو گناہ زیادہ ہونے کی وجہ سے اللہ مجھے معاف نہیں کریں گے۔ اس کے بارے میں قرآن مجید کی ایک آیت اور ایک حدیث مبارکہ۔ پہلے آیت سن لیتے ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ
اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے ارشاد فرما دیجئے، یا الہ العالمین، کن لوگوں سے ارشاد فرماؤں؟ حج و عمرہ کرنے والوں سے، زکوٰۃ ادا کرنے والوں سے، روزہ رکھنے والوں سے، قیام اللیل کرنے والوں سے، تلاوت کرنے والوں سے، صدقہ خیرات کرنے والوں سے، نیک کام کرنے والوں سے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان سے نہ کہو یہ تو ہے ہی میرے اپنے، بلکہ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جن لوگوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر رکھا ہے۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اللہ کے باغیوں سے کہہ دو، دشمنوں سے کہہ دو، نافرمانیوں سے کہہ دو، اللہ کے نافرمانوں سے کہہ دو کہ کیا کرو، لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، نا امید نہ ہونا، إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، اللہ پاک تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرنے پر قادر و مطلق ہے۔ آؤ تو صحیح، اس کے در پر آؤ تو صحیح، اسے مناؤ تو صحیح۔ ایک آدمی جوانی کے عالم میں اور جوانی کی مستی کے اندر بے تحاشا گناہ کرتا ہے، اور گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتا ہے۔ آہستہ آہستہ اس کی جوانی ڈھلتی ہے اور عمر گزرتی ہے اور بڑھاپا آ جاتا ہے۔ بڑھاپا آنے کے بعد جسم میں جو طاقت تھی وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، ہاتھ پاؤں لڑکھڑا دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ اولاد کہتی ہے کہ ابا بس کرو، دن میں 4 دفعہ تم کھانا مانگتے ہو، کسی اولڈ ہاؤس میں تمہیں چھوڑ کر آ جاتے ہیں۔ بچے بھی تنگ، اور گھر کے جو داماد ہیں، جو بہویں ہیں، وہ بھی تنگ، رشتہ دار بھی تنگ، کیونکہ یہ ایسا موقع ہوتا ہے کہ انسان بے بس ہو جاتا ہے، لاچار ہو جاتا ہے، دوسرے کا محتاج ہو جاتا ہے۔ سفید ریش داڑھی والا آدمی جب اس کنڈیشن کے اندر اپنے رب کے سامنے آتا ہے تو کیا التجا کرتا ہے؟ سنیے گا، اللہ رب العالمین سے فرماتا ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا الہ العالمین، تو نے جوانی عطا کی، اس جوانی کو غلط کاموں کے اندر خرچ کیا، ہاتھ پاؤں کو غلط استعمال کیا، نظروں کی حفاظت نہیں کی، زبان سے لوگوں کو برا بھلا کہتا رہا۔ جوانی تو مستانی تھی، یا اللہ جوانی بھی ختم ہو گئی، ماں بچوں نے گھر سے بے دخل کر دیا ہے، کھانے پینے سے روک دیا ہے، بے بس ہو چکا ہوں، بے کس ہو چکا ہوں، محتاج ہو چکا ہوں۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، غلطیوں کو معاف فرما۔ اگر تو معاف نہیں کرتا تو پھر وہ در بتا کہ جس در پر جا کر میرے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، توبہ کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ پاک ان کی برائیوں کو، ان کی غلطیوں کو، ان کی خطاؤں کو اچھائیوں کے اندر تبدیل کرنے کا وعدہ فرماتا ہے۔ اور حدیث نے کیا فرمایا؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا آدمی ایسا ہے، گناہوں سے رجوع کرنے والا آدمی ایسا ہے جیسا کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے، اس سے گناہ سرزد ہوا ہی نہیں ہے۔ الندم التوبہ، اگر دل کے اندر شرمندگی آ جائے، احساس آ جائے اور فکر لاحق ہو جائے اور فوراً اللہ رب العالمین کے سامنے جھک جائے، گڑ گڑائے، روئے اور معافی مانگے، اللہ پاک اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ بہت ساری حدیث، لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن دوسری چیز یہ ہے، اس آخری عشرے کے اندر میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، کوشش کریں کہ اللہ پاک سے رو کے مانگیں، اور کس انداز سے مانگیں؟ سجدے کی حالت میں۔ پوری نماز کے اندر جو سب سے زیادہ محبوب ترین عمل اللہ کے نبی کو ہے تو وہ سجدہ ہے، اور اس کے بارے میں محمد رسول اللہ نے کیا خوب ارشاد فرمایا کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد فاکثر الدعاء۔
ایمان والو، اگر یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ کا قرب حاصل کر لو، اگر یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ کے نزدیک ہو جاؤ، تو کیا کرو؟ اپنے آپ کو سجدے کے اندر ڈالو اور گڑ گڑاؤ، رو، جتنا ہو سکتا ہے تم سے رو رو کر اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ سے معافی مانگو۔ اللہ معاف کرنے والے ہیں، حدیث رسول ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کو دو قدرے بڑے محبوب ترین ہیں، اور یہ دونوں قطرے انتہائی مشکل ترین ہیں۔ پہلا وہ قطرہ جو میدان مقتل میں گرتا ہے، کفار کے مقابلے میں گرتا ہے، اس قطرے کو زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ پاک اس کی مغفرت فرماتا ہے۔ دوسرا وہ قطرہ کہ جب انسان اپنے گناہوں سے تھک جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے، لاچار ہو جاتا ہے، ہاتھ پاؤں گناہ کرنے سے عاجز ہو چکے ہوتے ہیں، مسجد میں آتا ہے، رب کے سامنے جھکتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، معافی مانگتا ہے، اس وقت اس کی آنکھوں سے جو آنسو نکلتے ہیں، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ وہ آنسو جہاں جہاں پر جاتے ہیں اللہ پاک اس جگہ پر جہنم کی آگ کو حرام کرتا ہے۔ ارے لاؤ کی ایسا دین جو اس طرح اپنے بندوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ ہم اس کے سامنے جھکنا تو بہت دور کی بات، اس کا نام لینا بھی یاد نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کا نام لینا بھی یاد نہیں ہے۔ بدعت کو ہم ایسے کرتے ہیں کہ جیسے ہماری ناک میں کوئی مکھی بیٹھی ہے، ہم نے دھڑ سے اس کو ہٹایا اور اگلے گناہ کی طرف لپک پڑے۔ نہیں میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں، اس آخری عشرے کے اندر ہر میرا بھائی جو جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی مولوی کو، کسی محدث کو، قاری کو، کسی کو بتائے بغیر تنہائیوں کے اندر، صرف تنہائی کے اندر جس میں آپ ہو اور آپ کا رب ہو، اپنے آپ کو سجدے میں رکھے، اللہ سے معافی مانگے، گڑ گڑائے، روئے۔ میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ پاک ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور اب تو آخری دو لیلۃ القدر کی راتیں بھی بچی ہوئی ہیں۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ آؤ تو صحیح، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی شخص لیلۃ القدر کی رات کو پا لیتا ہے، اس کے ساتھ کا سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کتنا اللہ رب العالمین کا در کھلا ہوا ہے، صرف ہمیں آنے کی ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، کوشش کریں کہ جو بچے ہوئے جو تھوڑے سے دن ہیں، جو 3-4 دن ہیں، ان دنوں کے اندر خوب اللہ رب العالمین سے روئیں، معافی مانگیں، گڑ گڑائیں، اپنے ہر چھوٹے سے چھوٹے گناہوں کو یاد کریں، بڑے سے بڑے گناہوں کو یاد کریں اور مانگیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ ہے، میں آپ کے سامنے اس کو بیان کر دوں۔ وقت 5 منٹ صرف آپ سے لینا چاہوں گا کیونکہ تعلق اسی سے ہے۔ قیامت کے دن ہر انسان کو اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیا جائے گا، پیش کیا جائے گا، فرشتوں سے کہا جائے گا کہ اس کے دفتر کو کھولو، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اس کے دفتر کو کھولو۔ دفتر کو کھولا جائے گا، اللہ پوچھے گا ہاں میرے بندے یہ گناہ تو نے کیا تھا؟ نہیں میں نے کوئی گناہ نہیں۔ یہ گناہ کیا تھا؟ نہیں گناہ نہیں کیا۔ یہ گناہ کیا تھا؟ نہیں میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ ارے یہ فرشتے جھوٹ بول رہے ہیں؟ ہاں یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ فرشتے جھوٹ بول رہے ہیں؟ ہاں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ رب محمد کی قسم ہے وہ منظر ایسا ہوگا، وہ عالم ایسا ہوگا، سختی اور پریشانی ایسی ہوگی کہ انسان کی برداشت سے باہر ہوگی، وہ اس کو برداشت نہیں کر پائے گا، کہے گا ہاں یا اللہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اچھا اللہ رب العالمین فرمائیں گے سورہ زلزال کے اندر، یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، اس زمین کو پیش کیا جائے، اس دھرتی کو پیش کیا جائے کہ اس زمین کے اوپر تم نے فلاں وقت کے اندر فلاں جگہ پر یہ گناہ کیا تھا۔ زمین کو بطور گواہ کے پیش کیا جائے گا، قرآن مجید کی آیت گواہی دے گی کہ ہاں یا اللہ فلاں بن فلاں نے فلاں وقت کے اندر فلاں جگہ پر فلاں ٹائم پر اس نے میرے اوپر یہ گناہ کیا۔ اب بول میرے بندے اب کیا کہنا چاہتا ہے؟ نہیں یار یہ زمین میں جھوٹ بولتی، میں نے گناہ کیا ہی نہیں، فرشتوں کو جھٹلا دیا، زمین کو جھٹلا دیا۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ ایسا گواہ لے کے آنے والا ہوں جس کو تو جھٹلا
آ بھی نہیں سکتا. یا اللہ وہ کون سا گواہ ہے؟ فرمایا کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. انسان کی زبان پر تالا لگا دیا جائے گا اور انسان کے ہاتھ اور پاؤں کو زبان دے دی جائے گی اور کہا جائے گا کہ اے ہاتھ اور پاؤں آج اس انسان کے حق میں یا اس کے خلاف گواہی دے. زبان کو تالا ہے، جھٹلا تو نہیں سکتا نا. اب ہاتھ اور پاؤں کو اللہ پاک نے زبان دی ہے کہ ہاتھ اور پاؤں انسان کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے. اور جب زبان کو زبان ملے گی تو وہ زبان کہے گی کہ اے ہاتھ اور پاؤں ہم تو تمہیں بچانا چاہتے تھے لیکن تم نے خود اپنے آپ کو جو ہے وہ جہنم کا ایندھن بنا دیا. اللہ. اس لیے میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں اس آخری عشرے کے اندر خوب اللہ رب العالمین سے دل لگائیں، معافی مانگیں، گڑ گڑائیں. کسی کو بتائیں بتائیں، اگر بتائیں گے تو ریاکاری ہوگی. بتائیں نہیں. کوئی بھی مسجد دیکھ لیں، کوئی بھی تنہائی والی جگہ دیکھ لیں، اپنا بستر دیکھ لیں اور آس پاس کوئی نہ ہو، آپ اور آپ کا رب اللہ کو منانا شروع کر دیں. منانے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میں نادم ہوں، یا اللہ میں شرمندہ ہوں. اللہ مان جائے. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وہ مانگنے والوں سے راضی ہوتا ہے، نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہے. ایسا داتا کہاں سے لے کر آئے، ایسا اللہ کہاں سے لے کر آئے؟ جو نہیں مانگتا اس سے ناراض ہوتا ہے، جو مانگتا ہے اس سے راضی ہوتا ہے. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ پاک سب سے پہلے مجھے استغفار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کے بعد یہاں پر جتنے احباب بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ پاک ہم سب کو یہ توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اپنے گناہوں پر روئیں، نادم ہوں، شرمندہ ہوں. اگر ہمیں رونا نہیں آتا ہے، ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں تو منہ رونے والا بنائیں. اس میں بھی اللہ پاک جو ہے اجر عطا کرتا ہے. دوسری بات قرآن مجید کے حوالے سے شام مہران انتظامیہ نے اس حال کے اندر الحمدللہ قرآن مجید کا اہتمام کیا، قرآن مجید کے اہتمام کا پروگرام بنایا اور اس پروگرام کی وجہ سے اکثر لوگوں نے قرآن مجید کی تلاوت کو سنا، اس کو پڑھا گیا. یقینی طور پر یہ ایک بات باعث فخر ہے، ورنہ بہت سارے ہال ایسے ہیں کہ جن کو لوگ دو کرنا ہی پسند نہیں کرتے، جن کے اندر اس قسم کی محفلیں منعقد نہیں کی جاتی. نا افطار پارٹی ہوتی ہے، کھایا پیا اور چل دیے، لیکن اس طرح کا اہتمام کراچی کے اندر بہت ہی کم حالوں کے اندر دیکھنے میں ملتا ہے. تو اللہ پاک اس عمل کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارے حافظ صاحب جنہوں نے یہاں پر قرآن مجید کو سنایا ہے اور عبدالعزیز بھائی جنہوں نے قرآن مجید کو سنا ہے، اللہ پاک ہمارے اس پیارے بھائی کے سنانے کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے اور آپ تمام احباب کا سننا اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے اور جو اس میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو اللہ پاک اپنے رحمت سے اس کو معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا میں شامل. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا
وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين یا الہ العالمین ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری غلطیوں کو ہماری کوتاہیوں کو ہماری نافرمانیوں کو نہ دیکھ یا اللہ تیرا یہ فرمان ہے کہ ان رحمتی سبقت من غضبی تیری رحمت تیرے غصے پر ہمیشہ غالب آیا کرتی ہے یا اللہ ہمیں اپنے غصے سے بچا یا اللہ ہمیں اپنے غضب سے بچا یا اللہ ہمیں اپنے عذاب سے بچا یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا الہ العالمین جو گناہ ہم نے جان بوجھ کر کیے ہیں یا اللہ انہیں بھی معاف فرما ہم سچی توبہ کرتے ہیں ندامت کا اظہار کرتے ہیں معافی مانگتے ہیں یا اللہ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے وہ گناہ جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم سے سرزد ہو چکے ہیں یا اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما یا اللہ غلطیوں کو معاف فرما یا اللہ کوتاہیوں کو معاف فرما یا الہ العالمین جتنے مسلمان بیمار ہیں یا اللہ انہیں صحت عطا فرما دنیا کے کسی بھی کونے میں جہاں پر تیرے نام لیوا ہے یا اللہ بیمار ہیں پریشان ہیں یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما ان کی بیماریوں کو دور فرما انہیں صحت کاملہ صحت عاجلہ صحت کل نصیب فرما یا الہ العالمین جتنے مسلمان کلمے کی حالت میں اس دنیا فانی سے گزر چکے ہیں یا اللہ ان کی مغفرت فرما یا اللہ ان کی مغفرت فرما یا اللہ انہیں عذاب قبر اور عذاب جہنم کی سختیوں سے محفوظ فرما یا اللہ انہیں عذاب قبر اور عذاب جہنم کی سختیوں سے محفوظ فرما یا اللہ ہم بھی کمزور ہیں یا اللہ بے بس ہیں محتاج ہیں یا اللہ قبر کی گرمی کو ہم بھی برداشت نہیں کر سکتے یا اللہ ہمیں بھی قبر کے عذاب سے بچا یا اللہ ہمیں بھی قبر کے عذاب سے بچا یا اللہ قیامت کی سختیوں سے بچا یا اللہ پورے صراط کے معاملے کو حل فرما آسان فرما یا اللہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے ہم سب کو محفوظ فرما یا اللہ ہم پہ خصوصی رحمتیں نازل فرما یا اللہ ہمارے گناہوں کو ہماری خطاؤں کو معاف فرما یا الہ العالمین جتنے مسلمان مقروض ہیں یا اللہ ان کے قرضے ادا کرنے کے اسباب مہیا فرما یا اللہ مجھ سمیت جتنے مسلمان بے اولاد ہیں یا اللہ انہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما یا اللہ جو اولادوں والے ہیں یا اللہ جو جانتاروں والے ہیں یا الہ العالمین ان کی اولادوں کو ان کے لیے فرما بردار بنا ان کے لیے راہ نجات کا سبب بنا یا اللہ ہمارے پاکستان کو اندرونی اور بیرونی فتنوں سے محفوظ فرما یا اللہ ہماری افواج کی حفاظت فرما یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما یا اللہ ہمارے اس شہر کراچی کی حفاظت فرما یا الہ العالمین ہمیں مانگنا تو نہیں آتا یا اللہ بن مانگی عطا فرما انہ علیم بذات الصدور یا اللہ تو سینوں کی باتوں کو جانتا ہے دل کی باتوں سے جانتا ہے یا اللہ یہاں جتنے مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کی جائز حاجات کو پورا فرما ان سب کی جائز حاجات کو پورا فرما ان سب کی گھروں کے اندر خیر و برکتیں نازل فرما یا اللہ تمام مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق نصیب فرما یا اللہ مسلمان فرقوں کے اندر تقسیم ہو چکے ہیں بڑھ چکے ہیں یا اللہ تمام مسلمانوں کے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ ہماری دعاؤں کو التجاؤں کو ہماری درخواستوں کو یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما جو نہ مانگ سکے یا اللہ وہ بھی عطا فرما یا اللہ ہمارے دعاؤں کو قبول فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین صلی اللہ علیہ وسلم.